السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے بہت ہی پیاری سی ایک اسٹوری لے کر کے آئی ہوں جو سچا واقعہ ہے کہ ایسے ان لوگوں نے رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا مصیبت کے وقت میں رات میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کس طرح سے پکارا اور اپنا وسیلہ دے کر کے پکارا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی وہ پریشانی کو دور کیا اور ان کے لیے کرشمہ کیا۔ آئیے تو ہم آپ جانتے ہیں وہ کیسے۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم سے پہلے کسی امت کے 3 شخص ایک ساتھ سفر پر نکلے۔ چلتے چلتے رات ہو گئی۔ رات گزارنے کے لیے وہ ایک غار میں داخل ہو گئے۔ اسی دوران پہاڑ سے ایک چٹان گری جس نے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ چٹان سے نجات کی یہی صورت ہے کہ سب کے سب اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اعمال کے واسطے سے دعا کی۔ ان میں سے ایک نے کہا، یا اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے۔ میں اہل و عیال اور غلاموں کو ان سے پہلے دودھ نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن میں ایک چیز کی تلاش میں دور نکل گیا۔ جب واپس لوٹ کر آیا تو والدین سو چکے تھے۔ پھر بھی میں نے ان کے لیے شام کا دودھ دوہا اور اسے پیالے میں لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ اس وقت بھی سو رہے ہیں۔ میں نے ان کو جگانا پسند نہیں کیا اور ان سے پہلے اہل و عیال یا غلاموں کو دودھ پلانا بھی گوارا نہ کیا۔ میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے ان کے سرانے کھڑا ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وہ بیدار ہوئے تو میں نے انہیں دودھ دیا۔ اس وقت انہوں نے اپنے شام کے حصے کا دودھ پیا۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف آپ کی خوشنودی کے لیے کیا تھا تو ہم اس چٹان کی وجہ سے جس مصیبت میں پھنس گئے ہیں اس سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ اس دعا کے نتیجے میں وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی لیکن باہر نکلنا ممکن نہ ہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرے شخص نے دعا کی، یا اللہ، میری ایک چاچا زاد بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ میں ایک مرتبہ اس سے اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کا ارادہ کیا۔ میں نے اسے اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کا ارادہ کیا لیکن وہ آمادہ نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ قحط سالی نے اسے میرے پاس آنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اسے اس شرط پر 120 درہم دیے کہ وہ تنہائی میں مجھ سے ملے۔ وہ آمادہ ہو گئی، یہاں تک کہ جب میں اس پر قابو پا چکا اور قریب تھا کہ میں اپنی نفسانی خواہشات پوری کروں تو اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے اس بات کو حلال نہیں سمجھتی کہ تم سے اس مہر کو ناحق توڑو۔ یہ سن کر میں اپنے برے ارادے سے باز آ گیا اور میں اس سے دور ہو گیا، حالانکہ مجھے اس سے بہت زیادہ محبت تھی، اور میں نے وہ سونے کے دینار بھی چھوڑ دیے جو اسے دیے تھے۔ یا اللہ، اگر میرا یہ کام آپ کی رضا کے لیے تھا تو ہماری اس مصیبت کو دور فرما دے۔ چنانچہ وہ چٹان کچھ اور سرک گئی لیکن پھر بھی نکلنا ممکن نہ ہوا۔ تیسرے نے دعا کی، یا اللہ، کچھ مزدوروں کو میں نے مزدوری پر رکھا تھا، سب کو میں نے مزدوری دے دی، صرف ایک مزدور اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا تھا۔ میں نے اس کی روزی کی رقم کو کاروبار میں لگا دیا، یہاں تک کہ مال میں بہت کچھ اضافہ ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ ایک دن آیا اور آ کر کہا، اللہ کے بندے، مجھے میری مزدوری دے۔ میں نے کہا، یہ اونٹ، بکریاں، گائے، بکریاں، غلام جو بھی تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ تمہاری مزدوری ہے، یعنی تمہاری مزدوری کو کاروبار میں لگا کر یہ منافع حاصل ہوئے ہیں۔
اس نے کہا اللہ کے بندے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا مذاق نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ چنانچہ میری وضاحت کے بعد وہ سارا مال لے گیا، کچھ نہ چھوڑا۔ یا اللہ اگر میں نے یہ کام صرف آپ کی رضا کی خاطر کیا تھا تو یہ مصیبت جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں دور فرما دے۔ چنانچہ وہ چٹان بالکل سرک گئی اور غار کا منہ کھول گیا اور سب باہر نکل آئے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان لوگوں نے اپنے رات میں تہجد میں یا رات کا وقت تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان لوگوں نے اس طرح سے دعا کی، اپنا نیک اعمال کا وسیلہ دے کر کے دعا کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور ان کو اس مشکل کی پریشانی سے نکالا۔ ایک ہی رات میں ان کی دعا قبول کی، ان کے لائف میں یہ کرشمہ ہوا، ورنہ تو وہ وہاں مر جاتے رات میں دم گھٹ کر کے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تہجد کے وقت پہلے آسمان پہ آ جاتے اور کہتے کوئی بندہ ہے مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو عطا کروں، کوئی روزی مانگنے والا ہے میں اس کی روزی دوں، کوئی مجھ سے سوال کرنے والا ہے میں اس کا سوال کو پورا کروں، کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا تو میں اس کی بخشش کر دوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیں اٹھ کر کے رات کو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنا چاہیے، اور کہ اللہ ہم کو رات میں آنکھ ہماری کھل جائے تو الحمدللہ ہماری آنکھیں کھل بھی جاتی ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں، اور تہجد میں کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، چاہے ترنت قبول ہو یا تھوڑی دیر کے بعد قبول ہو، مگر پوری ضرور ہوتی ہے۔ یہیں پر ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ سب ہم کو ہماری فیملی کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ جو لوگ ہمارے ویڈیوز کو سنتے ہیں اور جو نہیں بھی سنتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں دونوں جہاں میں کامیابی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔